بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1974 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی 14ویں آیت سے ہو رہا ہے. 13/14. سلسلہ کلام بند کیجیے. پیچھے سے شروع ہو رہا ہے. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اصولی بات قرآن کریم نے جو کہی تھی وہ اس سورہ کی 11ویں آیت میں تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر قرآن کریم کی اس ایک آیت کو ہی لے لیا جائے اور ذہن میں یہ رکھا جائے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات کہی گئی ہے، اس ایک آیت سے ہی اتنا بڑا ثبوت اور دلیل اس بات کی مل جائے گی کہ اس زمانے میں کم از کم انسانی ذہن اور فکر یہ بات کہنا تو ایک طرف رہا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کہا یہ گیا تھا کہ قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد کس بات پہ ہے، ان کی موت و حیات کا انحصار کس چیز پہ ہے، بگڑے ہوئے حالات قوموں کے سنورتے کیسے ہیں، ان کے احوال و ظروف میں تبدیلی کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے بنی ہوئی قومیں بگڑتے کیسے ہیں، بگڑی ہوئی قوموں کے سنورنے کا طریق کیا ہے. اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف طریقے نت نئے دن وضع ہوتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، انتظامیہ میں اصلاح کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کی ہر قوم ہر مملکت میں یہ چیزیں رائج ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ یہ سب غلط ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قوموں کے احوال و ظروف میں، ان کے خارجی حالات میں تبدیلی آ نہیں سکتی تا وقت کہ ان کی اندر کی داخلی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو. قوموں کے خارجی حالات میں تغیر، تبدیلی، یہ اس کا دار و مدار ہے ان کی ذہنیت، ان کے قلب و دماغ، ان کے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کے اوپر. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا ان کی خارجی دنیا میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھیے، اقوام عالم کی متعلق جس قدر بھی سیاسیات میں آپ کو جو چیزیں بھی نظر آتی ہیں، آپ دیکھیے کہ 6 صدی عیسوی میں پوری دنیا میں کہیں یہ بات بھی تھی. نفسیاتی طور پہ بھی، سائیکالوجی تو ہمارے اس دور کا حال ہی کا ایک پیدا کردہ ایک علم ہے، لیکن جہاں تک نفسیاتی تبدیلی کا مبہم سا تصور ہے، انفرادی طور پہ تو وہ پایا جاتا تھا. یہ جس چیز نے بعد میں آ کے ہمارے ہاں تصوف کی شکل اختیار کی، یونان کے اندر بھی یہ فلسفہ ایسا تھا جس کا تعلق نفسیات سے تھا، لیکن وہ فرد کی نفسیات کے متعلق بات ہوتی تھی. مذہب کی دنیا میں فرد کی نجات کا سوال پیدا ہوتا تھا، فلسفے کی دنیا میں کچھ ذہنی تبدیلی کی بات ہوتی تھی. قوم کے متعلق یہ جو اصول دیا گیا ہے یہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا.
آج کی دنیا میں بھی مجھے دہرانے دیجیے جو بات میں نے کہی تھی، غیر مسلموں کے لیے تو یہ ایک اصول کی بات صرف کہی گئی ہے، اس سے علمی بات کہہ دیجیے، ایک میکسم کہہ دیجیے کہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے غیر مسلموں کے لیے، سوچ و بچار کے لیے، غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس آیت یا اس اصول کی حیثیت اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ اسے غور و فکر کا اپنے مرکز بنائے۔ غور سے سنیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا نہیں بدلتا کسی قوم کے حالت کو، حتیٰ ہے یہاں تا وقت کے یغیروا، وہ قوم خود اپنی نفسیات میں تبدیلی نہ پیدا کر لے، نہیں کرتا وہ۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں عزیزان ایمان، ہم نے تو کبھی اہمیت پہ غور ہی نہیں کیا قرآن کریم کی، قرآن کے ماننے والوں کس سے میں اب بات کر رہا ہوں۔ پھر عرض کر دوں کہ غیروں کے لیے تو یہ چیز صرف غور و فکر کی چیز ہے، اسے وہ انہیں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر تدبر کرو، تفکر کرو، عقل و شعور سے کام لو، غور و فکر سے کام لو، سوچو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کی شہادات دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، لیکن جو شخص ان دلائل شہادات کے بعد قرآن کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے اس کے لیے اس آیت کے کیا معنی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے اس کے لیے، دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ قوم کی نفسیات میں تبدیلی کے بغیر اس کے خارجی حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 2 3 4 نہیں اس نے بتائے، ایک ہی بتایا ہے۔ قرآن کی صداقت پر ایمان کی مدعی قوم کا یہ سوچنا کہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ شرک بت پرستی کا انعام نہیں ہے، بت پرستی تو جہالت ہے صرف۔ یہ سوچنا کہ یہ بھی طریقہ ہے ایک، لیکن اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، عزیزان من یہ شرک ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہی طریقہ وہ خدا کا ہے، ان اللہ لا یغیر، نہیں بدلتے ہم اس کو۔ مسلمان قوم کا یہ سوچنا کہ مختلف طریقے، مختلف تدابیر ہو سکتی ہیں، چلیے اس میں ایک یہ بھی رکھ لیا، وہ بھی ایک خدا سے ہی، کچھ اور بھی خدا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں صاحب یہ نہیں اور طریقہ ہے، یہ کفر ہے۔ دوسرے طریقوں کے ساتھ ایک یہ طریقہ تجویز کرنا شرک ہے، یہ کہنا کہ یہ طریق نہیں ہے یہ کفر ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور تدبیر اختیار کر لینا، یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں تبدیلی ہو سکتی اس کے بغیر، ہم اس کے بغیر تبدیلی کر کے دکھائیں گے، یہ عرض اللہ ہے۔ یہ جنگ کی دعوت دینا ہے، اعلان جنگ ہے خدا کے ساتھ کہ تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی فرعونیت اور کیا ہو سکتی ہے، بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے عزیزان ایمان۔ توحید صرف یہ ہے کہ ہاں خدا نے یہ کہا ہے کہ یہی ایک طریق ہے، کوئی دوسرا طریق ہے نہیں۔ مسلمان ذہن میں نہیں لا سکتا اگر اس کا ایمان قرآن پہ ہے کہ کوئی اور طریق بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ صاحب اور طریقے بھی ہیں، ان کو آزما کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ خود اس نتیجے میں پہنچ جائیں گے۔ غیر مسلموں کے لیے تو یہ کہا ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اجازت ہے، وہ اپنے عقل و فکر کی روح سے جو طریقے بھی بہتر سمجھیں ان کو وہ اختیار کر لیں۔ ہم ان سے یہی کہتے جائیں گے کہ آپ کر لیجیے، دیکھ لیجیے گا، آپ کو آنا پڑے گا یہاں ایک دن۔
لیکن پھر عرض کر دوں کہ جو اس قرآن کی صداقت پر ایمان کا مدعی ہے اس کے لیے تو یہ سوچنا ہی شرک یا کفر ہے کہ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرنا میں نے کہا ہے اعلان جنگ ہے خدا کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلی کی ٹکڑا کہ کر کے دیکھتے ہو تم اس کو چیلنج کرتے ہو۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، ٹھیک ہے، کرنا چاہتے ہو، سوچنا چاہتے ہو، اور طریقے اختیار کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے کو چھوڑنے بعد جو طریقہ اختیار کرو گے اس کا نتیجہ تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ایسی تباہی کہ پھر وہ پلٹ نہیں سکے گی۔ پلٹنے کا تو ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تم نے چھوڑ دیا، اس کے خلاف طریقے اختیار کیے، اور اتنا ہی نہیں ہے کہ تباہی وہ پلٹ نہیں سکے گی پھر۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس قوم کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ عزیزان من، یہ قرآن کے دعوی ہیں، مذاق ہے یہ؟ اتنی بڑی تحدی ہے اس کے اندر۔ ہمارا تو خیر اب ذکر ہی کیا ہے، قرآن کی تلاوت آپ کے یہاں باقی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ تلاوت جس شد و مت سے ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ ہمارے سامنے ہے، اس سے زیادہ تو ہمارے ہاں اس کا مصرف ہی نہیں رہ گیا ہوا۔ دوسری قومیں جنہوں نے عقل کے تجرباتی طریق کو اختیار کیا تھا، ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جسے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے اس طریق کے ناکام نتائج کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یوں طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور اس دور میں اب وہی سائیکالوجی جس کی ابتدا انفرادی نفسیات سے ہوئی تھی، فرد سے متعلق تھی، ابھی دیکھتے دیکھتے ہمارے وہ سائیکالوجی اجتماعی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یعنی وہ آ رہے ہیں اس کی طرف کہ تغیر نفس کے بغیر تغیر احوال خارجی نہیں ہو سکتا۔ اب تغیر نفس تو دو قسم کا ہوگا، یاد رکھیے، جسے نفسیاتی تغیر کہتے ہیں وہ ہے کیا بات؟ ایک نصب العین کا تعین، دلوں میں اس کے حصول کی آرزو، مقاصد، اس کے لیے خواہشات، یہ ساری چیزیں نفسیاتی ہیں۔ کیا آرزو پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں، کیا طلب ہوتی ہے، کون سی جستجو ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے جو عمل کی محمیز بنتی ہے۔ کوئی عمل سرزد نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کے لیے آپ کے اندر ایک ارادہ پیدا نہ ہو، ارادے سے بھی پہلے آرزو پیدا نہ ہو، کسی کام کے لیے خواہش نہ پیدا ہو۔ آپ لیتے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے تا وقت کہ پہلے لیٹنے کے بعد بیٹھنے کی آرزو دل میں نہ پیدا ہو۔ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں، قدم اٹھانا تو اگلی چیز ہے۔ یہ جو دل کے اندر کسی چیز کے لیے آرزو کا پیدا ہونا ہے، یہ ہے تغیر نفس۔ اب یہ سوال ہوگا کہ وہ آرزو کس قسم کی پیدا ہوتی ہے؟ آرزو کے بغیر تو کوئی عمل بھی نہیں ہوگا۔ چور کے دل میں بھی پہلے ایک آرزو پیدا ہوگی کسی کے مال چرانے کی، وہ ادھر اٹھے گا۔ نفسیات میں یہ بھی ایک تبدیلی ہوئی، دیانتدار رہنے کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ نہیں، میں نقصان اٹھا لوں گا لیکن دیانتداری کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی ایک آرزو پیدا ہوئی۔ تو تغیر نفس تو دونوں میں ہو گیا نا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ جس قسم کا تغیر نفس اسی قسم کے خارجی احوال۔ یہ جو آپ کے ہاں معاشرے کے اندر اس قدر بدعنوانیاں، بدنہاد قسم کی بے راہ رویاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کا رونا ہم ہر ایک رو رہے ہیں،
اس کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں غور کیجئے، یا وہ کفر میں آئے گا، یا شرک میں آئے گا، یا خدا کے خلاف اعلان جنگ میں آئے گا، کیونکہ ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ تغیر نسل قوم کے اندر ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے ذرا پہلے کی قوم کے عام نفسیاتی چیز دیکھی تھی وہ جانتے ہیں کہ ان میں پھر بھی کچھ شرافت کا، دیانت کا، صداقت کا پاس تھا، ان چیزوں کا احترام تھا، تو گویا ان کے دل میں نفسیاتی کیفیت یہ تھی۔ اب جو آپ آئے دن رونا روتے ہیں نا کہ صاحب قانون کا احترام ہی اٹھ گیا ہے، شرافت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، یہ احترام اور احساس کے الفاظ ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ قلب و نگاہ کی تبدیلی سے ہی تو ہے۔ اس کا تو سارا مدار ہی دل کے اوپر۔ تو قدر خیش نہ دانی بحاظ تو گیرد، تو اپنی قیمت نہیں جانتا، ورنہ تو اپنی قیمت نہیں جانتا۔ یہ باہر کی چیز میں جو تو قیمت مقرر کرتا ہے، اگلے مصرے نے بات صاف کی، تو قدر خیش نہ دانی بحاظ تو گیرد وگرنہ لال درخشندہ پارائے سانگست۔ یہ جسے تو لال کہتا ہے، جو آرات کہتا ہے، پتھر ہے وہ، ایک پتھر کو تو نے کہہ دیا کہ 10 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ ایک کے متعلق کہہ دیا کہ کوٹ کے سڑک پہ بچھا دیجئے، وہ بیچارہ خطوں کا چھاپ کے مل گیا۔ یہ تو قیمتیں مقرر کر رہا ہے ان چیزوں کی، ان کے اندر کوئی انٹرنسیکلی تو کوئی قیمت ان کی نہیں ہے۔ بحاظ تو گیرد، یہ قیمت مقرر کرنے کا معیار، اس کی نگاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کی نگاہ کا فیصلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے مال جس طریق سے بھی آیا تھا وہ مال ہے، پھر اس کے بعد زندگی عیش و عشرت کی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ بھی ایک نگاہ ہے، یہ بھی ایک اندر کی آواز ہے۔ ایک آواز یہ ہے کہ نہیں غلط ہے یہ بات، حلال طریق سے آیا ہوا مال ہی میرے لیے حلال ہے، یہ بھی ایک واضح نگاہ ہے۔ وہ مال تو وہی ہے، وہی نوٹ، وہی روپیہ، وہی اس کی لائی ہوئی چیز۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ چوری کے گھی میں اور حلال کمائی کے خریدے ہوئے گھی کے اندر لیبارٹری میں بھیج کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے کنٹینٹس میٹیریل جو ہوتے ہیں وہ دونوں کے ہی ایک ہوتے ہیں۔ میٹیریل باڈی یا فزیکل باڈی جو آپ کی ہے اس کے اوپر دونوں کے اثرات ایک ہوں گے، یہاں تک تو ایک ہی بات ہوگی۔ یہ جو چیز ہے کہ نہیں صاحب وہ چوری کا نہیں ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، یہ اگلی ایک قدر ہے، یہ ہے جس کا تعلق نفسیات سے ہے، جس کا تعلق آپ کی آرزوؤں سے ہے، آپ کے نصب العین سے ہے۔ آپ نے کیا قیمت مقرر کی ہے کسی شے کی، اس کا تعلق اس سے ہے۔ یہ نفسیاتی تبدیلیاں دونوں قسم کی ہیں۔ سب چیز ٹھیک ہے، سب چیز جائز ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، یہ بھی اندر کی ایک آواز ہے، اور یہ بھی اندر کی ایک آواز ہے کہ نہیں صاحب مجھے ان اقدار کے مطابق چلنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک آواز ہے اندر کی۔ نفسیاتی تبدیلی تو ہر حال میں پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفسیاتی تبدیلی پیدا کس قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے قوم کے اندر؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، قرآن نے اگلی ہی آیت کے اندر، 2 آیتوں کے اندر وہ مثال دیتا ہے کہ کائنات کے اندر آپ دیکھیے جتنی بھی کائنات کی قوتیں ہیں ان کا نتیجہ تباہی بھی ہو سکتا ہے، ان کا نتیجہ تعمیر بھی ہو سکتا ہے۔ الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، یہی گھٹائیں، یہی بادل، یہی بجلیاں، یہی ان کی کڑک، یہی ان کی چمک، کہا سوچئے تو صحیح، بجائے خیش تو یہ ایک کبھی فینومینا ہے جس کی روح سے گھٹائیں اٹھتی ہیں، بارش برستا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں یہ ایک وقت کے اندر اتنا تباہی کا موجب بن جاتی ہیں؟ دوسری طرف جائیے تو ان کا منفعت بخشیاں ان کی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔
پچھلے ہی دنوں یہ بات ذہن میں میرے آئی، بارش باران رحمت ہوتی ہے۔ گزشتہ 15 دن میں ساری قوم کے دل میں رہ کے یہ تمنا اٹھ رہی تھی کہ جس پہاڑی علاقے سے دریائے سندھ میں پانی آتا ہے تربیلا ڈیم کے اندر جمع ہونے کے لیے، خدا کرے وہاں ان 15 دنوں میں بارش نہ کہیں ہو جائے۔ جس بارش کی ایک ایک بوند کے لیے ہم ترستے ہیں، اور مجھے یہ یاد آیا کہ اس سے ایک جمعہ پہلے ہمارے ہاں نماز استسقاء ادا کی گئی تھی، بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے ہم۔ اسی کے فوری بعد ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، بعد اور ساری قوم دعائیں مانگنے لگ جاتی ہے کہ یا اللہ کہیں وہاں بارش نہ ہو جائے، اگر بارش ہو گئی تو تباہ ہو جائیں گے ہم۔ کربیلے سے لے کے اور کراچی کے دہانے تک سارا درمیان کا علاقہ تباہ ہو جائے گا اگر بارش ہو جائے۔ قوم جذبہ تشکر سے شکرانے کے نفل پڑ رہی ہے کہ ان دنوں بارش نہیں ہوئی۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ انہی گھٹاؤں کے اندر جہاں اتنے سامان منفعت پوشیدہ تھے کہ دعائیں مانگتے تھے، وہی گھٹائیں تمہارے لیے اس قدر خوف کا باعث بن گئی کہ التجائیں کر رہے ہو خدا کے حضور کہ بارش نہ کہیں ہو جائے۔ کہا یہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ فطرت کی قوتیں تمہارے مقاصد کے لیے کس طرح منفعت بخش ہو سکتی ہیں۔ مقاصد ایک تو وہی طبی مقاصد ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کا حصہ جو تھا کہ تربیلا ڈیم میں وہ پانی نہ آ جائے، طبی چیز ہے۔ کہا آگے بھی ایک چیز ہے اس سے، اور وہ ہے اگلی آیت کا اگلا حصہ تھا۔ عزیزان من، میں نے پھر عرض کیا ہے نا کہ قرآن کو اس ربط سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں یوں ہی بے ربط سے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ تغیر نفس کی بات ہو رہی ہے اور برق اور رعد کے اس کے بعد گرج اور چمک کا قصہ آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا گہرائی کا۔ کہا جہاں تک ہمارے ان فطرت کی قوتوں کا اور ان کے مظاہر کا تعلق ہے، ہم نے انہیں بیسیکلی بنیادی طور پر تقریب کے لیے نہیں بنایا ہوا۔ یسبح الرعد بحمدہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بحمدہ ہی یہ نہیں ہے کہ حمد کے ساتھ ترجمے ہمارے ہاں کے میں نے گزارش کیا تھا کہ ان سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ رات جو گرج ہے وہ تسبیح کرتی ہے خدا کی حمد کے ساتھ، ترجمہ ہے یہ۔ ساری عمر اس کے اوپر غور کر لیجئے جو کوئی بات سمجھ میں آپ کے آئے۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ جو ہے عربی زبان کی روح سے پہلے قرآن کو سمجھیے نا، جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے اسے عربی مبین میں نازل کیا ہے، تو وہ زور کیوں دیتا ہے اس پہ؟ پوچھیے ان سے کہ وہ جو زبان والے تھے کہ کیا کہتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تسبیح کا تو لفظ ہی ان کے لٹریچر میں نہیں تھا عربوں کے اس زمانے میں، اور یہ جو دانے گرنے والی تسبیح ہے، خدا کے تو مانے ان کے ہاں تھے کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری توانائیاں خرچ کر دینا، سرپٹ گھوڑے کی طرح گیلوپنگ کی طرح جانا، پورا ہاتھ مار کے تیراکی کا جو انداز ہوتا ہے اس کے لیے صباحت کی جلد۔ کہا ہمارے یہ مظاہر ہے، یہ جو فطرت کی قوتیں ہم نے تقریب کے لیے پیدا نہیں کی ہوئی، یہ تو اپنی پوری کوشش سے سرگرداں رہتی ہیں بحمدہ ہی۔ بیس کو اس کے تعلیل کے لیے کیوں نہ لیا جائے، اس مقصد کے لیے کہ خدا کے پروگرام کو وجہ حمد و ستائش بنایا جائے، اس کے لیے یہ فطرت کی قوتیں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ یہ تو آگے تم کچھ انتظام ایسا کرتے ہو کہ جس سے یہ تباہیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ یرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء، اب جو تباہ ہونا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بجلی کڑکتی ہے باہر چلے جائیے، اسی طرح سے بجلی گرے گی تباہ ہو جاؤ گے، عمارت کے اوپر وہ لگا لیجئے تار ہے محفوظ ہو جائے گی سر۔ وہ کہتا ہے یوری کو، یہ باتیں تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، آنکھوں سے دیکھنے والی بات تو تبھی ہو سکتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے تسلسل میں یہ آئے گا، یہ سارا کچھ عزیزان من، وہاں تک پہنچوں گا تو آپ دیکھیں گے۔ کہا کہ ایک قدر یہ ہے کہ تم اپنا فائدہ سوچتے ہو، میرا فائدہ کس میں ہے؟
میرے کھیت کو کس طرح سے سرابی حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ سالے گزشتہ کے جو سیلاب آئے تھے اس میں جو تحقیقاتی رپورٹیں آئی ہیں اس میں کیا بنیادی چیزیں آئی تھیں کہ فلاں صاحب اثر جو تھا اس نے اپنے باغات کو یا اپنے گاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے ادھر کے بند میں شگاف کر دیا، اس لیے یہ تباہ ہو گئے وہ بچ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میرا باغ بچ جائے، خواہ ملک تباہ ہو جائے۔ اب یہ آیا زاویہ نگاہ، اور اس نے زاویہ نگاہ بتایا ہے آگے کہ اما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ یہ زاویہ نگاہ دیکھو یہ کہ نوع انسانی کی منفعت کس میں ہے، میری منفعت نہیں، تیری منفعت نہیں، الناس کی منفعت کس میں ہے۔ میں نفسیاتی تبدیلی کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ آرزو تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ وہی پھر دوہرا دوں جو اقبال کا شعر میں نے کہا تھا، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تغیر نفس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ میری آرزو یہ ہے کہ دنیا بھر کی منفعت کوشیاں میرے لیے ہوں۔ وہ کہتا ہے آرزو کی تبدیلی یہ ہے کہ نہیں، یہ نوع انسانی کی منفعت بخشیاں ہونی چاہیے۔ بات ہی اتنی ہے سر۔ تیرا معیار یہ ہے کہ عزت و تکریم جو ہے یہ ان اضافی چیزوں سے ہوتی ہے۔ آج ہی کسی کو آپ وزارت کی مسند پہ بٹھا دیتے ہیں، دنیا بھر کے احترامات وابستہ اس کی ذات کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پہلے اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج ہٹا دیجئے، دوسرے دن پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی۔ یہ تھی تمہاری آرزو ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تبدیلی پر نگاہ میں پیدا کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تمام انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب الطاعت احترام ہے۔ کہا یہ نگاہ کی تبدیلی ہے، پیدا کرو اس کے اندر۔ آرزو بدل جائے۔ اب دونوں چیزیں وہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں سے جتنے یہ مظاہر فطرت ہیں، قوتیں ہیں، یہ ساری وہ سرگرداں ہیں، مصروف عمل ہیں، بہندے ہی خدا کے پروگرام کو وجہ ستائش بنانے کے لیے باعث تقریب نہیں ہو سکتی۔ آگے ان سے تم کام کیسے لیتے؟ طبی طور پہ تو اس نے بتا دیا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایک بند ٹوٹنے کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ وہ قوم سبا کے بند، یمن کے بند، جنت ارم کے بند جو تھے، اس نے بتایا تھا کہ معیشت ہو ایگریکلچر، اور تم اوور نائٹ ملینئر بننے کے لیے اختیار کر لو لمبی لمبی تجارتیں۔ بعد اسوارنا کے معنی کیا ہیں پھر اس کے؟ اس کو کر دو نگلیکٹ۔ اس نے کہا بند کو تم نے نگلیکٹ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا بارشیں ہوئی وہ ٹوٹ گیا، سارا علاقہ تمہارا تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جو جنت تھی تمہارے لیے اس میں جھاؤ کے سوا کچھ اب پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ منفعت کوشیاں تمہاری اپنی قوت کے متخذ کرنے کے لیے ہیں یا یہ منفعت عامہ کے لیے ہیں؟ نفسیاتی تبدیلی کے معنی قرآن کی روح سے یہ ہوں گے کہ جو اقدار اور ویلیوز اس نے مقرر کی ہیں، تمہارا نصب العین حیات وہ ہو جائے تو یہ تعمیر کے مطابق نفسیاتی تبدیلی ہوگی۔ اور اگر یہ چیز انفرادی ہوگی، خواہ ایک فرد کی ہو، ایک پارٹی کی ہو، ایک قوم کی ہو، ایک مملکت کی ہو، اس کا نتیجہ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے تم۔ نفسیاتی تبدیلی ہے اصل شے جو ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے عزیزان من۔ نفسیاتی تبدیلی کا مرکزی نقطہ کہ کیسی تبدیلی اندر میرے آنی چاہیے۔ اب یہ جو آرزو ہے جس کے بعد طلب اور جستجو اگلا مرحلہ ہے، دیکھیے صاحب تسلسل میں اب آ گیا میں اس آیت پہ جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے 14۔ کہا دونوں چیزیں دیکھ لی نا آپ نے،
غلط استعمال سے تقریب ہوتی ہے، صحیح استعمال سے تعمیر ہوتی ہے، کبھی زندگی میں بھی اور پھر تمہارے ہاں کی انسانیت کی زندگی کے اندر بھی غلط آرزو سے تقریب ہوتی ہے، صحیح آرزو سے تعمیر ہوتی ہے۔ اب آرزو اور آرزو کی بات ہو گئی، سوال یہ ہے کہ تمہاری آرزو کیا ہونی چاہیے؟ جو اس نے کہا ہے تیری آرزو بدل جائے، کیا ہونی چاہیے؟ لہو دعوت الحق۔ یہ دعوت کے معنی ہمارے ہاں وہی سچی دعا اسی کے لیے ترجمہ ہو جائے گا۔ کیا معنی ہوا اس کے سچی دعا اسی کے لیے؟ یہ دعوت الحق دعا کا جو ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہے وہ مفہوم ہی نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ دعا کے تو معنی بلانے کے ہوتے ہیں، طلب کے ہوتے ہیں، آرزو کے ہوتے ہیں، تمنا کے ہوتے ہیں، آواز دینے کے معنی ہوتے ہیں، ایک چیز جو ابھرتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ وہ شے جو کسی کے عمل کے لیے محرک کا جذبہ بنتی ہے، یہ اس کے معنی میں استعمال کرتا تھا۔ اور میں نے کہا تھا شاید دعا کا جب موضوع آیا ہے، عجیب و غریب چیزیں عزیزان مان اس قوم کی زبان کو سمجھیے قرآن سمجھنے کے لیے۔ یہ گوالے یہ کرتے ہیں دودھ والے، عام کسانوں کے ہاں بھی یہ چیز ہے جن کے ہاں یہ دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے تھے۔ دودھ دونے کے بعد وہ تھوڑے سے چند قطرے دودھ کے باقی رہنے دیتے تھے، آخری قطرے تک نچوڑ نہیں لیتے تھے۔ یہ کاہے کے لیے ہوتا تھا؟ وہ قطرے جو رہ جاتے تھے وہ باہر نکلنے کے لیے تڑپتے تھے، متحرک ہوتے تھے، ان کے تحرک کی بنا پر وہ جو اوپر دودھ ابھی ہوتا تھا یہ حرکت اس تک پہنچتی تھی۔ ان کی حرکت جو تھی یہ نیچے والوں کے چھوڑے ہوئے تھی، وہ اوپر والا جو دودھ تھا اس کو حرکت کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ یہ جو نیچے قطرے چھوڑے جاتے تھے اس کو وہ دعوات کہتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ شے جو تمہاری رکھی ہوئی توانائیوں کو حرکت میں لانے کا موجب بن جائے، یہ تھا جی دعا کا بنیادی مفہوم ان کے ہیں۔ قوت عمل تو اندر ہوتی ہے، بات تو اس کو متحرک کرنے کی ہے، اس کو متحرک کرتی ہے آرزو۔ لہو دعوت الحق، اب الحق کے مطابق جو طلب تمہاری جو ہو، جو آرزو تمہاری ہو، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ اسی کا بتایا ہوا جو طریق ہے لہو۔ الحق کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس تعمیری نتائج پیدا کرنا، جو آپ کی ضروریات اور آپ کے تقاضوں میں فٹ ان ہو جائے۔ یہ میں نے گزارش کیا ہے نا کہ یہ کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ یہ مفہوم کچھ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے، اپنے سمجھے ہوئے، بالکل نہیں۔ ان میں سے ایک ایک کے لیے سند ہے، بنیادی سند ہے اس زبان کی۔ اب تو ہمارے ہاں یہ دروازوں میں ہنجز لگے ہوتے ہیں نا، قبضے، جن سے دروازہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ اس سے ذرا پہلے، اور پتہ نہیں پہلے مکان آپ لوگوں نے کہیں دیکھے ہیں یا نہیں، ہم تو ان مکانوں میں رہتے تھے، وہ پرانے طرز کے مکانوں کے اندر یہ ہنجز نہیں ہوتے تھے، وہ دروازے کا اوپر اور دروازے کے نیچے۔ اب ساڈے انہوں پنجابی تو چوسی کہندے ہے کہ سانو مینوں پتہ نہیں یہ زبان کی کہندے ہے کہ نہیں۔ وہ نیچے وہ ہوتی تھی، وہ لکڑی میں اتنا سا وہ گول سا سوراخ کیا ہوا ہوتا تھا، اس میں وہ اوپر والی جو چول تھی وہ یوں فٹ ہوتی تھی، اور اسی طرح سے اوپر دروازے میں ہوتی تھی، اوپر اس طرح سے ہوتی تھی، وہ اس میں فٹ ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا وہ دروازہ۔ اور یہ جو دروازہ گھومتا تھا نا، یہ اس کے زور پہ ہوتا تھا، وہ دو چیزیں اس کے اندر فٹ ہو جاتی تھی تو دروازہ گھومتا تھا، اگر وہ فٹ نہیں رہتی تھی تو وہ دروازہ گھوم نہیں سکتا تھا۔ یہ جو اس طرح سے اس دروازے کا ان کے اندر فٹ ہو جانا تھا نا، یہ حقیقت کہلاتا تھا عربوں کی زبان میں۔ عزیزان من، یہ شاعری نہیں تھی جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے عربی مبین میں اس کو نازل کیا ہے، اس پہ وہ سٹریس دیتا ہے،
تو بابا اس کو سمجھنا ہے تو اسے سمجھو پہلے. ٹھیک تقاضا تمہارا یہ ہے نا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہے. دروازہ بھی ٹھیک ہو، وہ بڑا مضبوط ہو، وہ لوہے کا، اور اس کی صورت اگر ہو جائے تو بند اگر ہوا ہے تو کھلے نہیں، اور کھلا ہے تو بند نہ ہو. دروازہ وبال جان ہو گئی، مصیبت ہو گئی. دروازہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں بنی. تمہارے اسباب جتنے ہیں، تمہارے سامان جتنے ہیں، وہ تمہارے مقصد کے مطابق اس وقت نتیجہ پیدا کریں گے جو الحق کے مطابق وہ ہو جائے گی. چوتھی جنوں کہیں گے تم وہ پھرنا شروع کر دیں. الحق ٹھوس تعمیری نتائج، تو جو میں نے کہا تھا تاریخ میں واقع آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ کے کی فوج کے ایک سپاہی سے بات پوچھی تھی، تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں زور دے کہ اس پہ کہ کسی مفسر یا کسی امام سے بات نہیں ہو رہی، فوج کے سپاہی سے بات ہو رہی ہے. یہ بیت المقدس میں جب کہیں تو ایک عیسائی راہب نے بات پوچھی تھی کہ ہر قوم کا ایک کلمہ حق ہوتا ہے. کلمہ وہ نظریہ ہوتا ہے زندگی کا، اور حق ہوتا ہے جب نظریہ کہیں تعمیری شکل کے اندر محسوس شکل میں آ جائے. حق کے معنی ہی ہے ٹھوس تعمیری نتائج، ایبسٹریکٹ نہیں، نظری یا تجریدی نہیں، ذہن کے اندر رہنے والی بات نہیں. وہ الحق بنتا ہے، ایک دو ڈی ٹروتھ ہے نا، وہ حق بنتا ہے، حقیقت بنتا ہے جب وہ عمل کے اندر محسوس طور پہ اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. کلمہ نظریہ کو کہتے ہیں. اس نے پوچھا تھا کہ ہر قوم کا ایک کلمہ حق ہوتا ہے جو حقیقت بنتا ہے. یہ تمہاری قوم کا وہ کلمہ کون سا ہے جو حق؟ اس نے کہا تھا یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کی ہیں تمہارے، اگر ہمارا کلمہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے نظریہ حیات کی زندہ شہادت لینا چاہتے ہو تو یہ حقیقت ثابتہ تمہارے سامنے آ گئی. اور اس نے کہا تھا کہ اگلی چیز یہ ہے کہ تم بھی شاید کہہ سکو کہ ہمارے ہاں بھی تو قلعے اور شہر ہوتے ہیں. کہا فرق یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ہاں کے قلعے اور شہروں میں خود تمہاری اپنی قوم کا بھی محفوظ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ان قلعے اور شہروں کے اندر ہماری مخالف قوم تمہارا سب کچھ محفوظ ہے. یہ ہمارا کلمۃ اللہ ہے. کہا تھا تمہارے کلمے میں اور ہمارے کلمۃ اللہ ہونے میں یہ فرق ہے. یہ سپاہی سمجھے ہوئے. لہو دعوت الحق. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طلب، تمہاری مانگ، تمہاری آرزو، تمہاری نفسیاتی تبدیلی وہ یہ الحق کے مطابق نتائج پیدا کرے، وہ تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ جو ہم نے دی ٹروتھ کہا ہے وہ اس کے مطابق تبدیلی تمہارے اندر آنی چاہیے. تبدیلی کے بغیر تو باہر حالات میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. ایک تبدیلی ہوگی کہ ہر چیز تخریق کی طرف چلی جائے، ایک تبدیلی ہوگی کہ ہر چیز تعمیر کی طرف جائے. تعمیر کی طرف لانا چاہتے ہو اگر تم تو اس کے لیے یہ ہے کہ طلب تمہاری، دعوت تمہاری، مانگ تمہاری، تجسس تمہاری، آرزو تمہاری اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھو والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. اللہ اکبر، اللہ. جیسا کہ جو ہم نے آرزویں متعین کی ہیں، جو ہم نے مقاصد متعین کیے ہیں، اس کے خلاف کوئی اور آرزویں اور طلبیں اپنے ہاں رکھ کے دیکھ لو. یہ جو چیز ہے نا کہ کسی اور سے دعا کر کے دیکھ لو، اور سے دعا کی بات جو ہے یہ نہیں کہ دعا صرف خدا سے کرو، کسی اور سے دعا نہ کرو. وہ تو خود نفس دعا کے متعلق ایک بات ہے. طلب تمہاری، مانگ تمہاری، آرزو تمہاری، ایک تو وہ ہے نا جو خدا نے بتایا تھا، ایک
اس کے خلاف دوسرے جو ہیں بتانے والے، اپنی طلب اور مانگ ان کے ساتھ وابستہ کر کے ذرا دیکھو تو صحیح، وہ نتائج پیدا کرتے ہیں کہ جن کو تم نتائج پیدا کرنے والی بات کہتے ہو؟ بلاؤ تم ان کو، دستک دو ان کو، تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے کبھی وہاں سے جواب نہیں ملتا. سمجھ لی؟ ایک تو اس لیے کہ دعوت الحق تو ہے ہی اس کے ہاتھ. خدا کو آواز دو گے تو ایک چیز تو یہ ہوگی، پہلی چیز عزیزان من، ابھی رمضان کے مہینے کی بات جو قرآن نے کی ہے اس کے درمیان میں یہ بات آئی ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہیں دور نہیں میں گیا، میں تو ان سے بہت قریب ہوں، ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگلے بات ہے قریب ہونے کی بات ہوا کرے. پڑوسی اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، بات نہیں سنتا، تقریب پہ اترتا ہے، قریب کر ہونے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ مدد کے لیے بلاتے ہیں، جواب نہیں دیتا، کبھی آتا ہی نہیں ہے. تو قریب ہونا ہی تو محض کوئی بات نہیں، خدا کا رگے جان سے قریب ہونا ہی یہ اتنی بات قریب ہونے کی بات تو ایسی نہیں. قریب ہونے کے معنی یہ ہے عجیب دعوت الداعی زیادہ. جب بھی تم اس کو پکارو گے تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ. یہ بات ہوئی نا قریب ہونے کی. لیکن اگر مفہوم وہ دیتے ہیں کہ جو دعا مانگو وہ پوری ہوگی، تو ایسا تو تجربہ ہمارا اس کی خود تنقید کرتا ہے، تردید کرتا ہے. ہر دعا تو پوری نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ معنی دعا کے پورے ہونے کے تو نہیں. جب تم کھڑے ہو کے کسی دوراہے کے اوپر پکارو گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، تاکہ ادھر جانے کی آرزو میرے دل میں جو ہے وہ پوری ہو جائے، جب بھی تم اس کو اس کے لیے پکارو گے تو اس کی طرف سے پکار کا جواب ملے گا، دروازہ کھلے گا، وہ بتائے گا صحیح راستہ یہ ہے اور وہ صحیح غلط راستہ وہ ہے. اور یہ بات کہاں سے ملے گی تمہیں؟ خدا کس طرح تم سے کلام کرے گا؟ کلام اللہ تو کتاب اللہ کو اس نے کہا، یہ قرآن ہے اس کی کلام، تم سے بات کرے گا یہ قرآن. ہمیں بلاتے ہو تو بات کرتے ہو نا، اور ہم سے بات کا جواب چاہتے ہو نا کہ ہم بھی تم سے بات کریں. عزیزان من، جسے اس نے کلام اللہ کہا ہے، خدا کی باتیں تو ہیں موجود، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ خدا نہیں باتیں کر رہا مجھ سے، تو اور کون کر رہا ہے؟ جب بھی تم مجھے بلاؤ گے اس کے بعد تمہارا انتظار ہوگا نا کہ سامنے سے کوئی جواب ملے. اسی کا نام کلام اللہ کہا ہے نا، کہ حضرت موسیٰ نے وہاں کہا تھا جواب ملا تھا. چاہتے ہو نا کہ کوئی جواب ملے؟ میری تو کیفیت یہ ہے، ایسا انتظام میں نے کر دیا تمہارے لیے. جب بھی کسی معاملے کے لیے مجھے پکارو گے کلام اللہ تمہارے پاس، میرا کلام تمہارے پاس موجود ہے، جواب دے گا. ضروری نہیں تھے عزیزان من کوئی سامنے آ کے ہی جواب دے. خط کسی کو لکھتے ہو اس کا جواب آتا ہے، جواب مل جاتا ہے یا نہیں؟ کسی کا لکھا ہوا آپ کے پاس اگر نسخہ موجود ہے، جب بھی کوئی مرض ہوتا ہے الٹتے ہو اس میں سے جواب مل جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ملے گا تمہیں. اس کے خلاف اگر کوئی چیز تم کرو گے تو تم یاد رکھو وہ جواب نہیں مل سکتا. کہا یہ کہ یہ بات جو ہے کہ اس سے تمہاری اپنی ایک تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، وہ تو فریب نفس ہے. کہا وہ اسی قسم کا ہی ہے جیسا کوئی شخص دریا کے کنارے کھڑا، پانی بھی موجود ہے، اس میں پیاس بھی موجود ہے، کھڑا ہوا ہے. عجیب محاکاتی انداز ہے نا قرآن کا. وہ پانی پینے کے لیے عام طور پہ ان صحراؤں کے اندر، ان جگہوں کے اندر وہاں کہیں کے پیالے تھوڑے رکھے ہوتے تھے، سبینیں لگی ہوتی تھی، وہ پانی عام طور پہ اوک میں پیا کرتے تھے. آپ بک جنوں کہنے نے آؤں کر کے آؤں تو اب بھی ہو نا تم کہنے کے ٹھیک ہے. کہا یہ ہے کہ پانی بھی بہ رہا ہو، پیاس بھی ہو، تم اس کے کنارے کھڑے ہو کے اس طرح بک کاٹ کے کھلو جاؤ.
دعا سے آؤں مانگنے ہے نا ایک ہی ہوں ہے بابا کبھی سوچے بھی نہیں کہ دعا سے آؤں کو کرنے ابھی پیاسا پانی مانگنا نہ ہے قرآن بھی یہ صاحب جائے گا وہ کہتا ہے کہ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ دریا بہ رہا ہے بہ چلا جا رہا ہے قیامت تک بہ چلے جائے گا پیاس تمہارے اندر ہے لگی ہوئی ہے یہ سارا کچھ جو باقی تھا یہ کچھ بھی تم نے کر دیا ہے کہاں بجھ جائے گی پیاس تمہاری آگے کچھ اور بھی تو کرنا پڑے گا کہاں کہ وما ہوا تو بالے گئی پانی ابھر کے تمہارے اس میں نہیں آئے گا ہاتھ میں تمہیں پانی کے سے جا کے پانی لینا ہوگا یہ ہے جی دعا کا مفہوم کس قسم کے محاکاتی تشبیہات ہیں عزیزان من قرآن کی وہ عرب کا بدو بھی اس بات کو جانے پہچانے آج کا سب سے بڑا فلاسفر بھی اس بات کو مانے کہ اس میں شبہ نہیں اسباب سارے موجود ہوں گے فطرت کی طرف سے دیے ہوئے یہ ان اسباب سے فائدہ اٹھانے والی بات جو ہے یہ تو تمہیں خود کرنی ہوگی کیسا صحیح انداز بات سمجھانے کا ہے دریا کے کنارے پیاسا کھڑا ہے کنارے پہ کھڑا ہے ہاتھ بھی یوں کیے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے کیسا کرتے رہو ہوگا کیا نہیں وہ ماں ہوگا تو بالغ ہی وہ پانی تو اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا مائے لے جب لوگا فا ہو یہ ہے وہ اس آرزو میں کھڑا رہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے یہ نہیں پہنچ سکتا اس میں ایک بات کی کسر ہے وہ کسر یہ ہے کہ یہ ہاتھ تمہارا جو ہے یہ پانی تک پہنچنا چاہیے پانی تو اس کا دریا دریا سمندر بہتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ تمہیں بھی کرنا ہوگا بہت کچھ تمہیں کرنا ہوگا وہ تو ایک ایسی ضرورت کو پورا کرے گا جو تمہارے بس کی بات نہیں تھی وہاں وہ آ جائے گا باقی سارا کچھ تمہیں کرنا پڑے گا ہاتھ میں سے بات نکل آتی ہے عزیزان من یہ نصرت خدا بندی جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وہ آتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے خدا کی مدد قوم منصور اس سے ہی مانگنا چاہیے مدد ملتی ہے یہ پوچھیے ذرا ان زبان والوں سے وہی بات پھر جو میں کہا آیا کرتا ہوں ہم نے تو نصرت کے معنی مدد کر لی اتنی ہی چیز ہمارے ذہن میں ہو نصر من اللہ و فتح سے خدا کی مدد ملے گی تو اس کا نام بھی نہر ہوتا تھا ان کے ہاں اور یہ جو جنت میں نہریں بہ رہی ہیں یہ نہر چناب تھوڑی بہ رہی ہے یہ جو پانی کے نیچے نالیاں ہوتی ہیں شرابی کے لیے اس قوم کی تو یہ کیفیت تھی کنویں بھی نہیں ہوتے تھے زمین جو تھی جسے آپ بارانی کہتے ہیں یہ ساری بارانی زمین ہوتی تھی بارانی زمین کے اندر سب کچھ اس کاشتکار کو کرنا پڑتا ہے جو عام زمیندار کو کرنا ہوتا ہے زمین کو اس کے قابل بنانا ہوتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے اس میں بیج صالحہ بونا ہوتا ہے ساری محنت کرنی ہوتی ہے ایک چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے کہ وہ بارش ہو اس سے اس کی ساری کوششیں برآور ہوتی ہیں یہ جو اس طرح کی بارش ہوتی تھی بنجر زمین کے اوپر اس کو وہ نصرت کہتے تھے اسے ارض منصور کہتے تھے جس کے اوپر یوں بارش ہو جائے یا کبھی کبھار کہیں اور بارش ہوئی کیچمنٹ ایریا میں وہاں سے بہتی ہوئی کوئی ندی کوئی نالا تھوڑا بہت جو ہے وہ وہاں آ گیا مستقل بہنے والی ندی نالوں کو وہ نصرت نہیں کہتے تھے یہ جو بارش کے دنوں میں کبھی کوئی چڑھ آتی ہے نا ندی نالے جو بہا کرتے ہیں برساتی نالے جنہیں کہتے ہیں عام حالات میں وہ نہیں آتے نہ ہی ان کے اوپر یہ ہوتا ہے بھروسہ کہ بہ رہی ہے یوں دیا جائے گا یہ جو اس طرح سے آ جاتا تھا یہ پانی جو ہے وقت کے اوپر
اور یوں اس کی کھیتی جو تھی سیراب ہو کے ثمریاب ہو جاتی تھی. یہ تھی جس کو وہ نصرت کہا کرتے تھے. خدا کی نصرت لینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. بارش وہی اس کی ہو اس کے زمین کے اوپر جس نے زمین کو تیار نہیں کیا ہے زراعت کے لیے، کوئی نتیجہ ہی برآمد نہیں ہوتا. اس میں اتنا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے شرط کیا خدا نے قرار دی ہوئی ہے؟ جی ہاں، 47/7 47/7 یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. پھر وہی بات آ گئی. وہاں یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے حالات میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گے تو ہم کبھی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تمہاری قوم کے حالات میں. اگر تم یہ نہیں کرو گے اور یہ کرو گے تو وہ ضرور ہوگا. یعنی یہ اس کا کرنا تمہارے کرنے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مشروط ہوتا ہے تمہارے کچھ کرنے کے اوپر اس کا کرنا. یہ بڑی چیز ہے. تقدیر کا مسئلہ جیسا میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ حل ہو جاتا ہے. تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. انیشیٹو لائز ود دی مین. تم جیسے بن جاؤ گے ویسا ہمارا قانون آ جائے گا. وہ جو اقبال نے کہا ہوا ہے اسی تقریر کے متعلق کیا ہے؟ خاک شو برباد اندازت ترا سنگ شو بر شیشہ اندازت ترا. ٹھیک ہے، اپنے اندر ارتکاز پیدا کر کے پتھر جیسے سخت ہو جاؤ، ہر شیشے کے اوپر پڑو گے ٹوٹ جائے گا. اور اگر تم خود پیستے رہو گے ہوا کا جھونکا تمہیں اڑا کے لے جائے گا. تم کیسے ہوتے ہو؟ سمجھ لیا نا؟ وہاں کہا تھا کہ اگر تم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرو گے تو ہم یہ کریں گے. کہا یہاں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. عام ترجمہ جو ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کا محتاج ہے. ایک پروسیس ہے یہاں جو بتایا گیا ہے. یہ ینصر اللہ کیا ہے اور بات پھر دور نکل جائے گی. قرآن کریم نے زندگی کا ایک نظام دیا ہے یہ مستقل اقدار خداوندی پر مبنی ہے. وہ تو اصولوں میں الفاظ میں وہ دیا گیا ہے. کتاب کے اندر رہنے سے تو نتائج پیدا نہیں کرتا. وہ اس کی ایک شکل عملی تو یہ ہے کہ ایک قوم جس کو خدا کے ان اقدار پر ایمان ہے وہ اٹھے اور ان اقدار کے مطابق ایک نظام قائم کر دے. خدا کے نظام کو یوں جو قائم کرنا ہے کسی کا یہ ہے جسے کہا ہے ان تنصروا اللہ. خدا کا نظام وہ کلمات کی شکل میں تو دیا گیا ہے قرآن میں. قائم وہ خود نہیں کرتا. اس کو قائم اسے انسانوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ کچھ تم کرو گے اس کاشتکار کی طرح زمین اپنی زراعت کے قابل بناؤ گے. یہ سارے پہلے ابتدائی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو کر دو گے تو پھر وہ اس کی نصرت جو ہے فائدہ مند ہو جائے گی. یہ ہے تنصر اللہ. اس نصرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے تمہیں پہلے یہ خدا نہیں کرے گا. کتنے حسین الفاظ ہیں جن میں بات بیان کی گئی ہے. میں کہتا ہوں اعتراض انسانیت خدا نے کتنا رکھا ہے صاحب. اپنی ذات کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لیے یہ کام کی باتیں فائدے کی کر رہا ہے. کہا تم ہماری مدد کر رہے ہو. وہ صدقے جاؤ ہوتے کہتے ہیں تم ہماری مدد کر رہے ہو. واہ واہ. بجائے اس کے کہ احسان جتائے اس کے اوپر دیکھو ہم تمہارے لیے یہ کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے نہیں تم ہماری مدد کر رہے. وہی تم نے ہماری مدد کی ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. ینصرکم. ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. تعلق خدا اور بندے کا. عزیزان من یہ تو یہاں حاکم و محکوم کا بھی تعلق نہیں. یہ تو تعاون ہے باہمی تعلق جو ہے. تم نے ہماری مدد کی. بات اچھی شکریہ بھائی ہم بھی تمہاری مدد کریں گے.
यंसुरकुम, आप कैसे मदद करेंगे जी? निजाम हमने काम करना होगा, हमने चलाना होगा, हल हमने चलाना होगा, बीज हमने डालना होगा, कुव्वत हमने पैदा करनी होगी, फौज हमने तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कुछ हमारा भी इसमें हिस्सा होगा। देखिए अजीजा ने मन, क्या हिस्सा होगा वो? युसब्बित अक़दामकुम, हम तुम्हें साबित कदमी अता कर देंगे, इस्तिकामत अता कर देंगे, इस्तिकलाल अता कर देंगे। तुम्हारे पाँव में लग़ज़िश नहीं आएगी, जुम्बिश नहीं आएगी। और सारा दारो मदार फतेह और कामयाबी का इस पे है अजीजा ने मन के आपके पाँव में लग़ज़िश तो नहीं आ जाती। कहा ये हम कर दें। ये पाँव में लग़ज़िश आना ये ना आना किस बात पे मुनसर है? आपको अपने नस्बुल ऐन की सदाकत पर अगर यकीन कामिल है, फिर आपके पाँव में लग़ज़िश नहीं आती। आपको अगर मालूम है यकीनन कि ये रास्ता उस गांव तक जाता है जहां मैंने पहुंचना है, रास्ते की निशानियां और इलामात बता रही हैं कि इतना करीब आ रहा हूं, इतना करीब हो रहा हूं, शाम का वक्त हो जाए, थक के आप चूर हो जाएं, सामने वो नजर आ रहा हो, उस वक्त आप कभी नहीं बैठ जाते, थक के आपके पाँव में लग़ज़िश नहीं आती। लग़ज़िश आना तो एक तरफ रहा, मरते भरते भी आप उधर चले जाते हैं, उठता है आपका कदम आपका। और अगर आपको इसका यकीन ही ना हो कि इस रास्ते से वो आना है या नहीं आना, आधे रास्ते में ही बैठ जाते हो थक के, जी पता नहीं, ऐਵੇਂ ही ना पैदा करते करते मर जाइए ऐसी जनाब। तुम्हारे पाँव में लग़ज़िश नहीं आएगी, ये हम करेंगे कि ये जो हमने ज़ाब्ता दिया है, इस ज़ाब्ते पे अमल करने के नताइज इस तरह से तुम्हारे सामने आते चले जाएंगे कि उनको देखने के बाद तुम्हारे पाँव में लग़ज़िश आएगी नहीं। साहब ये हम करेंगे। तुमने हमारे लिए ये किया, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू फ़तासल्लहुम व अज़ल्ला अमालहुम, और जो इससे इनकार करके दूसरा रास्ता को तजवीज़ कर देगा, क्या क्या अल्फाज हैं सब? तासल्लहुम, उस मुसाफिर के हिस्से में सवाए तकान के कुछ नहीं आएगा। और आगे है अदल्ला आमालहुम, एक तो वो है ना कि कोई चले ही नहीं, मुसाफिर घर पे बैठा रहे, कोई कुछ करे ही नहीं, ये एक तो कैटेगरी ये है। एक कैटेगरी ये है कि कर रहा है सब कुछ, चल रहा है मुसाफिर, कौम में सुबह शाम दुआई मच रही है, ये करो कर भी रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह नताइज नहीं वो निकल रहा है जिसके लिए तुम कर रहे हो। तासल्लहुम, उस मुसाफिर के हिस्से में सिर्फ तकान आती है, नाउमीदियों की तकान का तो पूछो नहीं अजीजा ने मन, कितनी बड़ी वो चीज है। और उस मायूसी के बाद जो अंदर सरकशी का जज्बा पैदा होता है, पागल हो जाता है आदमी। वो जो जल्दी से ज़ब्त नफ्स खोने वाले होते हैं, 3-4 दफा वो जरा टेलीफोन करे या कनेक्शन न मिले और उसके बाद जब गलत नंबर मिलता हो ना, आपने देखा होगा चौथी दफा वो यूं मारते हैं उसको, वो कहता है टेलीफोन टूट के। इसे कहती है ना सरकशी इख्तियार हो जाना। हर फ्रस्ट्रेशन का अंजाम एग्रेशन होता है अजीज़ान ना। ये जितनी आप सरकशी देख रहे हैं इस वक्त माशरे के अंदर, तोड़ फोड़ मार धाड़, ये सब कुछ, ये नहीं है कि वो समझता नहीं तालिब इल्म कि ये कुछ करने से हमारी तबाही हो रही है। मायूस इतना हो चुका है कि उसका अगला नतीजा जो है सरकशी होता है। हमें अगर नहीं पानी देते तो हम तुम्हें भी पानी नहीं पीने देते, सरकशी होता है। आपको मालूम है कुरान करीम ने शैतान के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ना, इबलीस भी कहा है और शैतान भी कहा है। इबलीस के लफ्जी माने है मायूस, शैतान के माने है सरकश। इब्तदा उसकी मायूसी से होती है, इंतहा सरकशी पे जाके होती है। ये जो है ना अदल्ला अमालहुम, कि काम कर रही है, मेहनत कर रही है वो कौम, सब कुछ हो रहा है, सारी मेहनत की उस किसान ने, लेकिन बीज डालते वक्त
وہ گھن لگا ہوا بیج ڈال دیا سر، یا گیہوں کی جگہ جو بو دی، ساری محنت اسی طرح سے ہو رہی ہے، آخر میں تکان ہے یا اضل اعمالہم، کام بیکار ہو جاتے ہیں، بے عملی نہیں ہے یہاں کہیں، جہاں قرآن نے کہا حبطت اعمالہم کا ہے، یہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اوپر کہا تھا نا کہ ان تنصر اللہ، مفہوم یا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کچھ کرو۔ کہا ہے کہ یہ جو کفرو والے بات ہیں، ان کے حصے میں مایوسی آتی ہے، تکان آتی ہے، ان کے اعمال تخریبی نتائج پیدا کرتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا عزیزان من بات صاحب؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ خدا نے جو نازل کیا تھا، جو ضابطہ اور جو اقدار اس نے دی تھی، ان سے انہوں نے کراہت برتی، ناپسندیدگی کا اظہار ان سے کیا۔ تو اس کے بعد پھر کر کے دیکھا نا، یہ جو چیز تھی تنصر اللہ کی نہیں کی، یہ تنصر اللہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ جو ہے اس کے مطابق قدم اٹھایا جائے۔ ان کے اعمال اس لیے رائے گاہ چلے گئے کہ انہوں نے ما انزل اللہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ نتیجہ فاحبط اعمالہم، اعمال ان کے جو تھے، پھر ترجمہ وہی ہے کہ وہ رائے گاہ گئے۔ رائے گاہ والی بات ہی صرف نہیں ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ان کے ہاں ہوتی ہے۔ بظاہر دھوکہ لگا ہوا ہو کہ بہت کچھ ہے اور در حقیقت وہ فریب ہو۔ جانوروں کو، مویشیوں کو اچھا دانا وانا آپ دیتے ہیں، وہ فربا ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، پیٹ ویٹ بڑھتا ہے ان کا۔ اگر کسی مویشی کا معدہ خراب ہو گیا ہوا ہو، اس کو اگر آپ دانا دیں اور وہ دانا جزو بدن نہ بنے، اسیمیلیٹ نہ ہو، تو اسے افارا ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ یوں ہی پاس سے گزرنے والا یا جس نے پہلے نہ دیکھا ہوا، اس کو وہ سمجھتا یہ ہے کہ صاحب بڑا موٹا تازہ محسوس ہے۔ وہ عرب جو افارے سے موٹا ہوا جانور ہوتا ہو نا، اس کو حبطت معلوم کہتے ہیں۔ جو کھلایا جاتا ہے جزو بدن نہیں بن رہا، بلکہ الٹا افارے کا موجب بنتا ہے۔ دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ بڑی خوشحالیاں ہیں، بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں، بڑا عروج ہو رہا ہے۔ وہ فربہی جو ہوتی ہے اس کی، وہ جسم کی توانائی کی نہیں ہوتی، وہ افارے کی فربہی ہوتی ہے عزیزان من۔ اور افارے کا جو موٹا پن ہوتا ہے، اسی کو وہ فخر کہا کرتے ہیں۔ تھن جڑے بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، تو موٹا ہوئے ہوانا تو دودھ نہ ہو، کہنے سن فخر کرنا کسی کی حبطت کا معلوم۔ ان کا کھلایا ہوا دانا جو ہے جزو بدن نہیں بنتا، افارا پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ یہ جو کرے ہو ما انزل اللہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے عزیزان من۔ بات اب صاف ہو گئی۔ نصرت ہے اس بارش کا نام جو ما انزل اللہ ہے۔ قرآن کریم نے بارش کے لیے منزل من السماء کہا ہے اس کو، اسی میں اگلی آیت کی ہے یہ انزل من السماء ماء۔ ایک تو طبی طور کے اوپر جو آپ کے ہاں بارش برتی ہے اس کو نصرت سے تعبیر کیا کھیتی کے لیے، اور ایک جو تمہارے ہاں کی اپنی کشت جان ہے، تمہاری زندگی ہے، قوموں کی زندگی کا جو کھیتی ہے، اس کے لیے ما انزل اللہ سے کہا کرے ہو، یہ کتاب اللہ ہو گئی صاحب۔ طبعی زندگی میں ما انزلہ وہ بارش تھی کہ جس نے ان کی بنجر زمین کو، ان کے اعمال کو نتیجہ خیز بنانا تھا، وہ بھی ما انزلہ ہے۔ اور ان کی انسانیت کی دنیا میں جن اعمال نے خوشگوار نتائج پیدا کرنے ہیں، وہ بھی ما انزل اللہ ہے۔ اس سے گراہٹ برتو گے، سب کچھ کرنے کے باوجود کھیتی نہیں پیدا ہوگی۔ اس سے گراہٹ برتو گے،
سب کچھ کرنے کے بعد خوشگوار نتائج نہیں پیدا کریں. تغیر نفوس، تغیر نفسانیت، قرآن نے اسے کہا. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اقدار خداوندی کے مطابق. یہ ہے عزیزان من جسے اس نے دعوت الحق کہا. خدا سے یہ طلب کرو، آواز اس چیز کو دو کہ جس کام کے لیے میں اٹھا ہوں مجھے وہ رہنمائی مل جائے کہ وہ کام میرا صحیح نتیجہ پیدا کرے. عزیزان من، اس رہنمائی کے لیے محتاج ہوتا ہے ہر کام کرنے والا کسی دلیل کا، کسی چراغ راہ کا. یہ چراغ راہ اور دلیل جو ہے راستے کی، دلیل کے معنی بھی روشنی ہوتا ہے. یہ ہے جو کتاب اللہ، جو قرآن کرتا ہے. عزیزان من، کہا ہے کہ یہ مانگ کے دیکھ لو، اس کے سوا اور چیزوں کو طلب کر کے دیکھ لو، اس کے مطابق عمل کر کے دیکھ لو. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. جو اس اصول سے انکار کرے گا اس کی ہر طلب اور مانگ، اس کی ہر آرزو اور تمنا سوائے اس کے کہ تخریب پیدا کرے گی اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. کتنے حتم و یقین سے دو باتیں کہیں. پہلا اصول یہ کہ جب تک تمہاری اندر کی دنیا میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، باہر کی دنیا میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتا. پہلا اصول، عظیم اصول قوموں کی نوات اور حیات کے لیے. جو مرضی خارج میں کر کے دیکھ لو، کر رہے ہیں نا ہم عزیزان من 25 برس سے. یہ چیزیں خارج میں کرنا ہے، آپ کو خارج میں کرنا چاہیے اس نفسیاتی تبدیلی کے مطابق جو اندر پیدا ہوئی ہے. پہلی چیز تو وہ ہے صاحب، وہ پیدا ہونی ہے. وہ پیدا کرو اقدار خداوندی کے مطابق، ما انزل اللہ کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. اس کے قرآن جب اترتا ہے اندر قلب میں آپ کے، تو وہ اقبال کہتا ہے کہ چوں بجاں در رست جان دیگر شبد. زبان سے پڑھنے سے نہیں، حتیٰ کہ یہ محض ذہن سے فکری طور پہ بھی نہیں. جب یہ تمہارے ہاں کی اندر نفسیاتی دنیا کے اندر جب یہ اتر جاتا ہے، جان دیگر شبد، وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. اور جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور جب تمہارے اندر کی دنیا کچھ اور ہو جاتی ہے تو باہر کی دنیا کچھ اور ہو جاتی ہے. یہ تو شخص ترجمے کرتا چلا جاتا تھا نا قرآن کے. لا یغیروا ما بقوم، ما بقوم، جو کچھ بھی ہے قوم کے پاس، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ وہ قوم خود ما بانفسہم میں تبدیلی نہیں کرتی. وہاں ما بقوم ہے یا ما بانفسہم ہے صاحب. جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. قرآن کرتا یہ ہے عزیزان من، اندر صحیح الحق کے مطابق تبدیلی پیدا کرتا ہے. کہتا ہے یہ نہ کرو گے، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ کافرین کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ جن کو آپ نان مسلم کہہ دیتے ہیں. یہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے کہا تھا ان تنصروا اللہ، یعنی ان سے بھی کہا تھا کہ اگر تنصروا اللہ تم یہ نہیں کرو گے تو ہم نہیں تمہاری مدد کریں گے. ان سے کہا ہوا ہے. قرآن میں کئی آیات ہیں جن میں کہا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ترجمہ عامی کیا جائے تو یہی ہوگا نا کہ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ایمان لاؤ. تو یا ایمان والو کہہ کے تو مخاطب کیا جا رہا ہے. پھر یہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے وہ چیز جس سے ہم اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں. کون ہونا اور مسلمان ہونا. جی الحمدللہ. یہ کہنے والے تو ہو گئے اس خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے متعارف کرا رہے ہو، یہ تو ہو گیا جی آپ کا رجسٹریشن کارڈ اور آپ کے ووٹنگ کی لسٹیں اور آپ کے ہاں کی مردم شماریاں، یہ ساری کی ساری قوم مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، اس کا رہنا، اس کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے. پیالہ ہی ٹوٹ جائے گا تو شراب کس میں پیو گے عزیزان والے. یہ ضروری. لیکن اسی سے اگلی بات حاصل نہیں ہوتی. اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے مدعی ہو، آمنوا باللہ،
جسے ہم نے کہا ہے ایمان لانا، اس حیثیت سے ایمان لانے والی بات کی. اور اگلی چیز اس میں وہ یہی ہے کہ اتباع کرو تم خدا کے نازل کردہ کا. یہ نہ کرنے والا، میں نے ابھی عرض کیا تھا عزیزان من، جو یہ مانتا ہے کہ جو خدا نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اس نے قوم کی حالت کے خارجی احوال میں تبدیلی کا، کہ اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی تمہارے پہلے نفسیاتی ہونی چاہیے. جو اسے نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم خارجی دنیا میں خارجی اسباب اور سامان سے تبدیلی پیدا کر دیں گے. اسے نہیں مانتا وہ کافر ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن کچھ اور طریقے بھی ہیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا، وہ شرک ہے، یہ کفر ہے. وہ کہا ہے کہ جو اس سے کفر برتتا ہے، جو ہم نے کہا ہے، وہ جو جس کو جی چاہے بلا لے اور جو جی چاہے کر کے دیکھ لے، نتیجہ ضلال ہے. راہ گم کردہ مسافر ہے وہ، سارا دن چلتا رہے گا، ہر قدم اسے منزل سے دور لے جایا جاتا ہے. اور جو دوری منزل ہے عزیزان من، سب سے بڑی مایوسی ہے. اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو. زلال کے یہ معنی ہے. اس کی آج کی منزل حالانکہ وہ کتنا ہی چلا تھا، آج اس کی منزل کل سے بھی دور ہو گئی. الا زلال. کہا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ایک تو تمہاری دنیا ہے جسے آپ انسانوں کی دنیا کہتے ہیں، ایک خارجی دنیا بھی ہے. یہ بھی ہمارے قوانین، بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اطاعت گزار ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ہاں، کیا دیکھتے ہیں کیا رب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ شہادت لا رہا ہے خارجی کائنات کے نظم و نسق، ہر ایک خدا کے قانون کے سامنے جھکا ہوا ہے. کتنا ہی ساری رات کا تھکا ہوا سورج کیوں نہ ہو، کہ تم لوگ تو سو رہے تھے اور میں تو امریکہ پہ چمک رہا تھا، تم نہیں اٹھتے کہ صاحب کیوں نہیں اٹھتے کہ رات دیر سے سویا تھا. وہ کہتا ہے میں تو سویا ہی نہیں ہوں، میں تو ساری عمر میں نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور مجھے آج ذرا تم جو 5:06 پہ کہتے ہو سورج نکلے گا، مجھے ذرا 7 منٹ پہ نکلنے دو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے. یسجد للہ، اسے خدا نے کہہ رکھا ہے یسجد للہ. من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، بڑی اہم آیت ہے عزیزان ایمان. اور آج تو میں مانگ کے بھی نہیں، چھین سے کچھ چھین کا زیادہ وقت لے لوں گا. آیت عجیب و غریب سامنے آ رہی ہے، سجدہ ریز ہے اس کے حضور. من فی السماوات والارض، سماوات والارض میں جو کوئی بھی ہے. آگے ہے طوعا وکرہا. طوعا تو ہوتا ہے بطیب خاطر، کرن ہوتا ہے مجبوراً کسی کام کے لیے کرنا. عام طور پہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو خدا نے کہا ہے کہ یہ کائنات کی چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی طوعاً کرن ہمارے یہاں محاورہ بن گیا. اور طوعاً کرن کے معنی ہوتا ہے مجبوری ہمارے ہاں. اور طوعاً وکرہا یہ کرنا ہی ہوگا، یعنی طوعاً نہیں اس میں آتا، کرنا ہی آتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے الفاظ کی کہ میں نے ٹھیک ہے بھائی، میں نے بھی طوعاً وکرہا میں چلا گیا تھا. وہ طوعاً تو ہوتا ہی نہیں اس میں، کرہن. ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ان کو ہاں صاحب یہ جو ہے مجبور ہے اس چیز کے کرنے کے اوپر، یہی چیز ہم نے یہ کہی ہوئی ہے، مجبور ہے اس کے کرنے کے اوپر. بات وہی ہے عزیزان من، قرآن کا جو انداز ہے تصریف آیات سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، وہ ہم طریقہ استعمال نہیں کرتے ہیں. سوال ہی نہیں ہے کہ یہ خارجی کائنات کی چیزیں خدا کے ہاں کا قانون ہو. کرہن تو مانے ہوتا ہے نا کہ دل اس کو پسند نہ کرے، کسی جبر کے ماتحت وہ کچھ کیا جائے، استبداد کے ماتحت کیا جائے. فرعون کی خدائی میں تو ایسا ہوتا تھا. خدا کی خدائی میں اس کی پیدا کردہ یہ مخلوق، یہ کائنات کی چیزیں، یعنی ان کی کیفیت سمجھنے کے لیے بھی صحیح ایسا ہوگا
کہ وہ سورج چڑھنے کے لیے تو مجبور ہے، لیکن یہ چیز ہوتا ہوا بکتا ہوا گالیاں دیتا سان ہی نہیں دے دیا کہ میں نہیں جانا آج سکول، میں نے بڑی نیند آئی ہوئی ہے، یہ کنوں پڑھ کے جگاؤں ہے، انہوں نے جانتا تو ہے گا وہ کہ جانا بھی وہ جانا ہے گا۔ کون والی بات جو ہے کائنات کی چیزیں خدا کے احکام کی اطاعت اور وہ یوں کر رہی ہوں، عزیزان من نہیں، ہماری بھول تھی۔ 41/11 41/11 ثم استوى الى السماء وهي دخان، لو میں اب کیا کروں، اب تو ہر بات اس میں سے ایک نئی بات نکل آتی ہے۔ روز کہتا ہوں نہ جاؤں گا کبھی گھر ان کے، روز اس کوچے میں ہی کام نکل آتا ہے بڑی مجبوری ہے۔ نہیں بھائی میں اس پہ یاد قانون پہ نہیں آتا، عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ اس خارجی کائنات طبی کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں سب سے پہلا درجہ صاحب پوچھو کسی سائنسدان سے، عزیزان مان پوچھو ڈنگٹن سے، سجدہ کرنے لگ گئے یا یہ کہنے کے لیے 1400 سال پیشتر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی کیفیت اس ٹھوس کائنات کی گیسز کی شکل پہ تھی صاحب، کون کہے گا 1400 سال پیشتر سے آگے بڑھنا چاہیے، نیبولا گیسز کی شکل پہ تھا، وہی دکان ہے۔ فقال لہا وللارض، یہ سماوات اور ارض دونوں اس میں آ گئیں، ان سے کہا گیا ارض یا تعاون و کرہن، تمہیں تو یہ اطاعت کرنی ہوگی ہمارے قوانین کی، یہاں لفظ آئے گا تعاون و کرہن، کیسے اطاعت کرنا چاہتے ہو؟ قالتا اتینا طائعین، کرہن آپ نے کیا کہہ دیا، ہم تو بصرت چشم یہ کچھ کریں گے صاحب، ہم آنکھوں کے بل ارشاد تعمیر ارشاد کریں گے۔ تعاون، آپ کا یہ حکم، آپ کا یہ قانون اور دل میں کسی قسم کی کراہت آ جائے، سوال ہی نہیں ہوتا۔ تعاون، تعین، میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ جو ہے منفی سماوات والارض جس میں کہا ہے تعاون اور کرن، سے وہ بات کیا ہو کہا جو ہے اس نے، یہاں تو یہ کہا کہ ان سے بھی کہا تھا تعاون اور کرن، انہوں نے کہا کہ تعاون، اور پھر ذہن چلا گیا ایک اور آیت کی طرف، وہ جس کے متعلق ایک غلطی چلی آ رہی ہے اور وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، اور وہ ایسی چلی آ رہی ہے کہ اب ہمارے یہاں گویا وہ محاورہ ہی بن گیا تھا۔ آسماں بارے امانت نہ توانست چوید، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زنن، دیوانہ حافظہ فرما گئے نا جناب کہ آسمان نے اس امانت کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ قرہ پھر ہمارے دیوانے کے نام پڑا، ہم دیوانے کے نام پڑا یہ قرہ۔ آپ کے ہاں یہ سارا چلا آ رہا ہے کہ خدا نے یہ امانت پیش کی زمین آسمان کے اوپر اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ کہہ رہا تعین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں، انکار کر دیا، پھر آگے انسان نے اس کو اٹھایا، تو اس کو شکر کرنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے یہ پیش کی ان سب کے سامنے، تو سب نے کہہ دیا کہ نا بابا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انکار کر دیا۔ کوئی ایک آیا اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، صاحب کی معاذ اللہ عام گفتگو کر رہا ہوں کہ کی منہ لگے کہا جائے گا کہ صاحب گل کسی منی نہیں، اچھا بھائی کوئی گل نہیں آ گئی میرے سر پہ رکھ دیں گے۔ اب میں آیت کے معنی میں آؤں کیا کہتے ہیں یہ لوگ اس کے ترجمے میں، آیت ہے یہ 33/73 انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی امانت کو عام ترجمہ پیش کیا زمینوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، انہوں نے ریفیوز ٹو، اب ہے نا لفظ ہے ابا، جی ہاں اس کے اٹھانے سے بالکل انکار کر دیا، نہیں اٹھائیں گے،
وہ ڈر گئے اس امانت کی اٹھانے سے، نہیں اٹھایا حاملہ حال انسان نے کہا جسے تیرا کوئی کلی نہیں تیرا مائس چکتا نا سامان جڑا ہے کہ تو ترلے لینی پھر دی آ گئی ہیں تو کوئی گل نہیں سمائی تو میرے سر سے رکھ دے میں جا کہے گی نا کہ بچہ تیرا بھلا ہو جیندہ رہو بڑا میرا کام کیتا انسان نے اٹھایا انہو کان ظلوما جہولا عزیزان من کیا عرض کروں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں یہ مقام یہ کہنے کا ایک لفظ عربی زبان کا ان سے پوچھئے کہ جسے حمل امانت کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ ان کے ہاں حمل امانت کے معنی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. یہ ہم نے قوانین کی اطاعت کی امانت جسے کہا جس سے امن نصیب ہو جاتا ہے. امانت کے معنی وہ شے ہے نا کہ جس کے بعد امن نصیب ہو جائے. یہ امن اس لیے ہے کائنات میں کہ یہ اس کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں. یہ کہیں ایک دفعہ ان میں سے ایک چیز بھی اس اطاعت سے انکار کر دے تو دیکھیے آپ کا امن کہاں جاتا ہے صاحب. اور تو اور صبح چائے پینا دشوار ہو جائے. کسی دن آپ رکھیں وہ کیتلی کو آگ کے اوپر, کسی دن تو وہ 5 منٹ میں کھولنے لگ جائے ہو پائے, اور دوسرے دن وہ منجمد ہو کے برف ہو جائے. تو یہ شے کہ جس سے امن نصیب ہونا تھا یہ ضابطہ قوانین ہم نے ان کے پاس سامنے پیش کیا. عرض سماؤ انہوں نے اس میں خیانت کرنے سے انکار کیا کہ ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے. اشفق نہ ڈر گئے اس بات سے کہ اس میں خیانت اس امانت کے اندر بالکل نہیں. یہ چیز حمل حل انسان نے بھی اٹھایا, یہ خیانت کرتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا, ہمارا کیا بگاڑتا ہے, اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. بڑے بیوقوف کیا ہوا. اللہ للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اس کے سامنے جھکتا ہے ہر ایک کائنات کی شاید کائنین جھکتی ہے, وہ خیانت نہیں کرتی ہے اس کے سامنے. یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں انسانوں کی دنیا من میں دونوں دنیایں ہیں عزیزان مان. یہ بات جو ہے کرہن والی کائنات کی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ تو طوعاً اس کی اطاعت کرتی ہیں. انسانوں کی دنیا کے اندر 2 قسم کی جماعتیں آ جاتی ہیں. ایک تو طوعاً اس کا اقرار کے اس کو اٹھانے والی, اس کی اطاعت کرنے والی, اور یہ تھی وہ آپ کے صدر اول کی محمد الرسول اللہ والذین معہ, صدق کے دل سے ایمان لگائے, بطیب خاطر اس کے اوپر عمل کر کے لیا طوعاً. اور اس کے بعد یہ چیز نہ رہی تو دوسرا ایک اور طریقہ ہے جس سے اس کے نظام کے اوپر پھر عمل ہوتا ہے, اور وہ طریقہ ہے عزیزان من جسے میں کہا کرتا ہوں عقل کا تجرباتی طریق. ایک ایک طریقہ وہ آزماتی ہے, ناکام ثابت ہوتا ہے, مار کھاتی ہے, پٹتی ہے, ہڈیاں توڑواتی ہے, جو میں کہا کرتا ہوں وہ خون کے دریا پیرتی ہے, آگ کی خندقیں جو ہے ان کو عبور کرتی ہے. ساری تاریخ آپ کی اس پہ پڑی ہوئی ہے. یہ کچھ کرنے کے بعد آخر الامر وہ اسی چیز پہ آتی ہے جو قرآن نے دی تھی. ساری تاریخ انسانیت 6000 سال کی عزیزان من ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے تاریخ ہے اس بات کی کہ جس نے اس کو طوعاً نہیں مانا ہے اس نے عقل کے ان تقاضوں کی روح سے, اور اسے میں زمانے کے تقاضے کہا کرتا ہوں, زمانے کے تقاضے مار مار کے ادھر لے آتے ہیں انسان کو, مجبور ہو جاتا ہے اس کے ماننے کے اوپر. یہ طوعاً اور کرہن جو مانتے ہیں, طوعاً وہ مانتا ہے جو ایمان سے اس کے اوپر بطیب خاطر عمل کر لیتا ہے. اگر یوں نہیں مانو گے کرہن منوائیں گے تمہیں, ماننا پڑے گا تمہیں. زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کرہن کے یہ مانے ہوئے صاحب. انداز ملوکیت آپ نے ایجاد کیا اپنے ہاں حکمرانی کا, جب سے انسان نے آنکھ کھولی دیکھتے چلے آئے. وہی انداز تھا آپ کے ہاں, انسانوں کو انسانوں پہ حکومت کرنے کا حق. ایک انداز تھا, ایک بادشاہ, ایک مستبد حکومت, یہ ایک چیز بادشاہت جو تھی آپ کے ہاں کی. طوعاً اس کو مٹایا. محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم نے طوعاً مٹایا اس کو.
آپ نے خیانت کی، اس امانت کے اندر پھر ملوکیت کھو جاتی ہے۔ زمانے کے تقاضوں نے مار مار کے دنیا کی قوموں کو اس طرح وہ لے آئی، اب ملوکیت دنیا کے اندر کہیں باقی نہیں رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کے ہاں ابھی ہیں بات کیا سلامت ہے۔ اہل کتاب ہمیشہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں خدا کی اطاعت کرنے میں، یاد رکھیے عزیزان من۔ وہ اور تو اور یہ وہ حیل سلاسی 82 سال کا بڈھا چھوڑتا ہی نہیں تھا، جو آج کل ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کو کرہن منوایا جا رہا ہے۔ تمہیں تو یہ اس کے سوا چارہ کار کوئی نہیں ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا کس طرح سے انسانوں نے خدا کی بتائی ہوئی اقدار کے خلاف نظام قائم کیے، کس طرح سے خود مجبور ہو کے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اس کو بدلنا پڑا۔ کل تک غلامی آپ کے ہاں مسلمان نہج تھا انسانی معاشرت کا، ارسطو جیسے حکیم اور فلاسفر جو تھے ان کی کیفیت یہ تھی، 40 غلام تھے اس کے لیے، آج تک اس کی 40 دلیلیں موجود ہیں غلامی کے حق میں۔ پلیٹو اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جس کام کے لیے کوئی بنا ہوا ہوتا ہے اسی کام کے اندر فٹ ان ہوتا ہے۔ ٹیڑھے پاؤں کے لیے ٹیڑھا جوتا چاہیے، سیدھے جوتے اس کا پاؤں ڈال دیجیے تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ غلام پیدائشی ٹیڑھا پاؤں ہوتا ہے، دلیل ہے ان کے یہاں کی۔ میں نے عرض کیا تھا کل تک یہ چیز آ رہی تھی زمانے کے تقاضوں نے، اور پھر درمیان میں پھر آ گئے ہم۔ تعاون مٹایا آ کے اس صدر اول کی جماعت نے، خیانت کی مسلمان نے، پھر خیر سے مسلمان سلاطین کے گھروں کے اندر 3,000 حرم کے اندر کنیزیں تو ان کے بڑے جو ہارون رشید اور مامون رشید جیسے تھے ان کے اندر یہ چیز۔ کل تک آپ کے ہاں ابھی مکے میں وہ بازار موجود تھا جہاں آپ کے ہاں لونڈیوں کا، عورتوں کا، ہماری ناموس کا نیلام ہوا کرتا تھا۔ عزیزان اللہ، زمانے کے تقاضے ان کو مجبور کر لائے جناب۔ ہر چارٹر کے اندر یہ چیز لکھنی پڑی، زمانے کے تقاضے۔ میں ذاتیات میں نہیں اترا کرتا، بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کے ہاں وہ آخری تفسیر جو اس دور کی کہا جاتا ہے کہ بڑی فلسفیانہ تفسیر ہے مولانا مودودی صاحب کی، موجود ہے۔ اس تفسیر کے اندر یہ چیز بڑی شرح و بس سے دلائل سے لکھی ہے کہ جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے گا، بلا نکاح ان سے وہ تمتع کریں گے، جی بھر جائے گا تو بیچ دیا کریں گے ان کو۔ اس کے اندر تفسیر کے موجود ہیں، اور انہوں نے ہی پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غلامی کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ کون نہیں مانا وہاں، کرہن یہاں ماننا پڑ گیا۔ عزیزان من للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، جو طوعا نہیں مانے گا کرہن ہم منوائیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ انسان سرکشی برتتا ہے یہ چیزیں نہیں برتتی، وہ اطاعت کرتا ہے یہ نہیں کرتا۔ عزیزان من، دو لفظوں کی ایک بات آ رہی ہے، ذرا اسے دیکھیے، ذہن میں رکھیے۔ عرب کا بدو 1400 سال پیشتر کا، آج کا انسان ذہن کی ان بلندیوں پہ پہنچا ہوا، سمجھانا دونوں کو ہے اس نے کہ فطرت کی قوتیں تو یہ سارا کچھ کرتی ہیں، کبھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتی، اور ان کے اندر چلنے والا انسان جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے، کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ کہا آؤ تمہیں بات سمجھائیں دونوں کا فرق۔ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، پیچھے سے سورج، دھوپ ادھر سے آ رہی ہے، اس کا سایہ آگے پڑ رہا ہے، سورج اوپر جا رہا ہے، سایہ سمٹ کے پاؤں کی طرف آ رہا ہے، سورج ادھر ہو جاتا ہے، سایہ ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ سایہ اس کا ہر روز ہر وقت اسی طرح سے کرتا ہے نا، کبھی اس میں فرق آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، او اس سائے کے ساتھ چلنے والے، تو ذرا اتنا ہی دیکھ کہ تیرا سایہ تو کبھی سرکش نہیں بڑھتا، اور کمبخت تیری کیفیت کہ آج ادھر جا رہا ہے کل ادھر جا رہا ہے، فرق تو دیکھ دونوں کے اندر کتنا۔ کہاں کی مثال کہاں لا رہا ہے۔ اوف میرے عزیز،
یعنی تشبیہ وہ ہے جو ہٹ ہی نہیں سکتی اس سے. وہ کہیں کھڑا ہو انسان، کسی دور میں کھڑا ہو انسان، وہاں کا بدو ہو، آج کا فلاسفر ہو، 1400 سال پیشتر ہو، آج کی دنیا کا انسان ہو، کہیں چل رہا ہو، عزیزان من بات یوں سمجھاتا ہے قرآن، کہتا ہے دیکھ یسجد للہ ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تمہارا سایہ، دیکھا اس کا سجدہ؟ کبھی اس میں جو انحراف برتا ہو اس کے اندر، اور ایک تو اس کے اندر کھڑا ہے، ساتھ چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تیری دو چیزیں ہیں، ایک تیری وہ چیز ہے جو کبھی قانون کے تابع ہے، سایہ، ایک تو ہے کہ جو اس سے اونچے کچھ قوانین دیے جس کے متعلق ہم نے کہا کہ تم اپنے اختیار سے ان چیزوں کے مطابق کرو، تمہارا جی چاہے کرو نہ کرو. دونوں میں فرق دیکھتے جاؤ، ایک ایک قدم پہ سائے پہ نگاہ رکھو اور اپنے آپ پہ کبھی نگاہ رکھو. کبھی جی میں چلتے ہی چلتے تمہارے آ رہا ہے کہ نہ یار یہ تو بری بات ہے بددیانتی کرنا، مجھے اس سودے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے سائے کے مطابق چلا ہے. دوسرے منٹ میں آ گیا کہ نہیں صاحب دستاویز وغیرہ کوئی ہے نہیں، میں نے کہیں دستخط بھی کر کے نہیں دیے، شہادت نہیں، گواہی نہیں، روپیہ آتا ہے 10,000 مفت کے اندر، تو اس کے اندر ہے کون سی بات؟ بھائی بری بات ہے، بری بات آج سارا زمانہ کر رہا ہے، میں ہی رہ گیا کہتا سایہ تمہارا تو اس کی اطاعت کرتا جا رہا ہے. تیری کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے. فرق تو دیکھ دونوں کے اندر. للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، من فی السماوات، کہتا کر کے دیکھ لے جو جی میں آئے. اور اس کے بعد پھر ایک دن تمہیں بھی طوعا کرہن آنا ہوگا اسی نظام کی طرف، اس لیے کہ ہم نے وہ نظام بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مذاق نہیں ہے یہ، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو اس دین حق کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ یہ نظام دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آئے گا. صاحب قانون نہیں لاؤ گے، کرہن آئے گا، سائے کی طرح نہیں مانو گے، زمانے کے تقاضے تمہیں منوائیں گے. عزیزان من یسجد للہ من فی السماوات والارض. وقت سے 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیا، آپ احباب کی اجازت سے سورہ الرعد کی آیت 15 ہمارے زیر نظر صحیح 16ویں آیت سے آئندہ ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.